إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدی، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم سامعین، رمضان المبارک اپنی فیوز و برکات کو سمیٹتے ہوئے اپنے اختتام کی طرف جاری و ساری ہے۔ اللہ کا کسی بھی امت پر یہ احسان عظیم رہا ہے کہ انہیں رمضان المبارک کی دولتوں سعادتوں سے اللہ تعالیٰ بہرہ بر فرمائے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث کے اندر اپنے رمضان مبارک کے مقصد کو واضح کیا ہے۔ ایک مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے اور دوسرا مقصد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ہم لوگوں نے اس مقصد کو ذہن نشین کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا ان دنوں کے اندر ہم نے اس مقصد کو پا لیا ہے کہ نہیں، اور تیسری چیز ہم نے وہ بیان کرنی ہے کہ رمضان مبارک کا جو مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کے درمیان کون سی ایسی چیزیں ہماری جو ہے نا وہ راہ کے اندر رکاوٹ ہیں، ان کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ایمان والو روزے ہم نے تم پر فرض کیے ہیں
اس طرح ہم نے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے تھے، یہ نئی چیز نہیں ہے، جب سے ہم نے دنیا بنائی ہے یہ چل رہا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ تقوی ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے، لیکن اس کا ایک چھوٹی سی جو ہے نا وہ تعریف یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے، گناہوں سے ڈرنے لگ جائے اور نیکیاں کرنے لگ جائے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ آپ منبر پر تشریف فرما ہونے لگے تو آپ نے آمین کہا، 3 دفعہ کہا۔ خطبہ جمعہ کے بعد صحابہ اکرام نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے اس سے قبل کبھی ایسی جو ہے نا وہ عادت نہیں فرمائی، اس بار کو ایسا کون سا خاص عمل ہوا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں بتایا کہ جبریل علیہ السلام آئے جس وقت میں نے منبر پر پاؤں رکھنے لگا، تو انہوں نے 3 باتیں کی ہیں، تو انہوں نے بھی آمین کہا ہے، تو میں نے بھی ان باتوں پر آمین کہا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس بندے کی زندگی کے اندر رمضان آئے اور وہ رمضان کے اندر عبادت کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کو منا نہ لے، اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا لے، تو وہ بندہ جو ہے نا وہ ذلیل و خوار ہو گیا، وہ ملعون ٹھہر گیا۔ تو امام الانبیاء نے کہا کہ آمین، سراج الملائکہ نے کہا آمین، اور اللہ تعالیٰ کی تو حکم سے یہ دعا جاری ہوئی تھی۔ رمضان کا مقصد میرے بھائیوں یہ ہے کہ ہم اپنے نامہ اعمال کے اندر جتنی بھی سیاہیاں ہیں اس پر ہم قلم پھروا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے آغاز سے ایک منادی کرواتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کو حاصل کرنے والے اور آگے بڑھ، راہیں ہموار ہیں، شاہراہ کھلی ہے، دروازے کھلے ہیں، اور مخالف دروازے جہنم کے اللہ تعالیٰ نے بند کر دیے۔ اب تم پہ اوپر یہ لازم ہے، یہ مقصد میں نے آپ کو بتایا۔ ایک تو ہے تقویٰ، تقویٰ بھی یہ توبہ کے بعد آتا ہے کہ انسان کس اوپر اونچائی تک اپنے آپ کو لے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقوی کی بنیاد رکھی ہے کہ آپ نے پچھلے گناہوں کے اوپر آپ نے قلم پھروانی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی بہت سی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو اللہ کی طرف رجوع کرو، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب فی الیوم 100 مرہ، کہ میں تمہارے سامنے اتنا بڑا عابد ہوں، اتنا بڑا عبادت گزار ہوں، اللہ کا اتنا برگزیدہ بندہ ہوں، محبوب پیغمبر ہوں، پیغمبروں میں بھی سب سے افضل ہوں، کائنات میں میرے مقابلے میں کوئی نہیں، لیکن میں ایک دن میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو 100 مرتبہ پیش کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ استغفار اور توبہ کس قدر پسند ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہیے کہ آپ جو ہے نا وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئیے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بہت ہی غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ من یعمل سوءا یجزا بہ، کہ جو بندہ برے اعمال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ ویسے دے گا، لیکن جو توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کے جو بری نیکیاں برائیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام حدیث قدسی کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو میں جو ہے نا وہ تم کو جو ہے نا وہ ختم کر دوں، اور ایک ایسی امت تمہاری جگہ پر لے آؤں کہ جو گناہ کرے لیکن اس کے بعد جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اس کے اندر بادشاہ کی ایک بادشاہ جھلکتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس کے سامنے سرنڈر کرتا ہے کہ اے اللہ، اے ہمارے مالک، ہم نے غلطیاں کی ہیں تو بھی جانتا ہے، لیکن تو ہے اس پر قلم پھیر دے۔ توبہ کی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ بہت ہی انسان کی جو ہے نا وہ انتظار میں رہتا ہے۔ رات کو جو ہے نا وہ پورا دن گناہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ رات کے وقت جو ہے نا اس انتظار میں ہے کہ یہ اس گناہوں سے جو ہے نا وہ توبہ کر لیں۔ رات کے وقت گناہ کرنے والے اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر کو انتظار میں رہتا ہے کہ من یستغفرنی فاغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے معافی طلب کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں۔ اس رمضان کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے جو کوششیں کی ہیں ہمیں اس پر نظر دہرانے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ ایک بندے کی مثال دیتے ہیں کہ ایک بندہ جنگل کی جا رہا ہے، اس کے پاس اس کی جو ہے نا وہ اونٹنی ہے اور اس پر اس نے زیادہ راہ رکھا ہوا ہے، کھانے پینے کا سامان رکھا ہے، سفر کا سامان رکھا ہوا ہے۔ اب وہ ہے نا وہ تھک جاتا ہے، ایک درخت کے سائے کے نیچے وہ تھوڑا سا سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے، اپنی سواری کو باندھ دیتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو سواری موجود نہیں ہوتی،
تو وہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کہ اس کا کل زندگی اس کے پاس تھی، سفر کا سامان تھا، کھانے پینے کا سامان تھا، اب اس جنگل بیابان میں وہ کیا ڈھونڈے گا؟ کبھی ادھر کو جاتا ہے کبھی ادھر کو جاتا ہے، اور مارا مارا جو ہے نا وہ پھر کر واپس آ جاتا ہے۔ اب وہ جو ہے نا وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی جو ہے نا وہ ختم ہونے والی، ابھی میری سانسیں نکل جائیں گی اور میں دنیا سے چلا جاؤں گا اس بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ ایک دم جو ہے نا اسے اپنی طرف اس کی اونٹنی، اپنی اونٹنی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور جب اس کے قریب آتی ہے تو وہ خوشی سے اچھلتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اپنا سامان دیکھتا ہے کہ سامان بھی پورا ہے، اونٹنی بھی میری اور مجھے مل بھی گئی ہے، اور وہ خوشی کے عالم کے اندر آسمان کی طرف منہ کر کے خوشی کے اندر، اسے پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا کہنے لگا، اور وہ کیا کہتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں، خوشی کے عالم کے اندر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مبارک زبان سے کہ اللہ تعالیٰ مسکرا کر کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا، مسکرا پڑتے ہیں اس کے جو ہے نا وہ جملے سے کہ وہ اتنا خوش ہوگا اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے یہ کہنا تھا کہ اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، الٹ کہہ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ بندہ اپنی سواری ملنے پر اتنا خوش نہیں ہوا، زندگی واپس ملنے پر اتنا خوش نہیں ہوا جتنا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کے اوپر خوش ہوتے ہیں۔ رمضان اللہ نے نیکیوں کا موسم اس لیے بنایا ہے کہ عبادتوں کو چھوڑ کر بندہ اپنی محنت جو ہے نا اللہ کے سامنے رکھ دے، اے اللہ میں اتنے جوگا ہوں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ اے اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا اس چیز پر جو ہم نے غلطیاں کر دی، بھول چوک کر دی۔ اے اللہ ہم پر اتنا وزن نہ ڈالنا جتنا وزن سہنے کی ہمارے اندر جو ہے نا اوقات نہیں، ہماری اتنی سکت نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس آخری عشرے کے اندر خود بھی جو ہے نا وہ آپ عبادت کرتے اور آپ اپنے گھر والوں کو بھی تیار کرتے، اور عبادت میں کہتے کیا تھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ریاضت کا، اس محنت کا کل خلاصہ کیا ہے؟ آپ ہمیں وہ بتا دیجیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ یہ کہا کریں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، چاہے انسان کو معاف کر دے، چاہے تو بندوں کو معاف کر دے، تو بڑا پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو قیام کر رہے ہیں اور آپ قیام کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو بڑا رحیم غفور الرحیم ہے۔ اور یہ روایت کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے ہوئے اس سے آگے نہیں بڑھے، اور آپ روتے ہوئے یہی آیت پڑھی جا رہے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو انہیں معاف کر دے یہ تیرے ہی بندے ہیں، یہ تیرا کیا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تو اگر تو انہیں عذاب دے دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو انہیں معاف کر دے تو بڑا غفور الرحیم۔ مطلب کیا تھا؟ یا اللہ معاف کر دے ان کو۔ اللہ کے سامنے جب التجائیں، جب مناجات، جب ساری چیزیں اس کے سامنے رکھی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ توبہ کی 3 شرائط ہیں میرے بھائیوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے معافی مانگیں، سب سے پہلے قبول کریں اللہ میں نے یہ گناہ کیا، مجھے پتہ تھا یہ گناہ ہے، میں نے کر دیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے اللہ میں اس پر شرمندہ ہوں، میں تو اس سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تیسرا یہ چیز ہے کہ اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اب یہ جو 3 باتیں اللہ کے سامنے جو خالص نیت کے ساتھ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کے سامنے جو 3 جملے کہہ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا کل خلاصہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین کروانا ہے۔ اگر ہم وہ نہیں کروا رہے تو ہم نے رمضان کے مقصد کو نہیں پایا۔ حالات حاضرہ کے اندر یہ پرفتن دور ہے، اس کے اندر بہت سے مسائل ہیں، اور اس کے اندر ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ انسان بسا اوقات بدلنا چاہتا ہے۔ توبہ یہی ہوتی نا کہ انسان ایک چیز سے نکل گیا دوسری چیز کی طرف آ گیا۔ اس سے پہلے ایک حدیث سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے بندوں کے بارے میں کیا خیال کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی روایت اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے، آپ کے پاس قیدی عورتوں کو لایا گیا، قیدی عورتیں آپ کے پاس کسی جنگ کے بعد،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہیں جمع کیا گیا، مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں، لیکن صحابہ اکرام ایک منظر دیکھ رہے ہیں کہ ایک قیدی عورت ہے، وہ اس کا بچہ جو ہے نا وہ اس کو ڈھونڈ رہی ہے، پیچھے نیچے کسی اتر گیا ہوگا، اس کے پاس سے چھوٹ گیا ہوگا، اب اس کو وہ ڈھونڈ رہی ہے، اس کو ڈھونڈا ہے، ڈھونڈ کے اسے جیسے ہی وہ ملا ہے نا اسے پکڑا ہے، سینے سے لگایا ہے، چوما ہے اور ایک سائڈ پر ہو کر نا اسے دودھ پلانے لگ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور آپ نے صحابہ بھی دیکھ رہے تھے اور بڑے حیران ہو رہے تھے کہ اس کو لوگوں کو موت کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے نا بچوں کو دودھ پلا رہی۔ آپ نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے ساتھیوں یہ بتاؤ، کیا تم لوگ یہ سمجھ سکتے ہو، کیا تم یہ بتا سکتے ہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے اسی بچے کو آگ میں پھینک دے؟ تم خیال کرتے ہو کہ یہ عورت ایسے کر لے گی؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے تو بے دھڑک اور کہا، اللہ کے نبی کبھی بھی نہیں، یہ عورت کم از کم اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت سے 70 درجے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مراد یہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے آگ میں پھینک سکتا ہے؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میرے بندے اگر میرا شکر کریں، مراد یہ میری فرما برداری کریں، میں انہیں کیوں عذاب دوں؟ یہ لفظ لکھے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ میں انہیں کیوں عذاب دوں کہ اگر یہ میری فرما برداری کریں۔ اللہ نے تو مقصد یہی بنایا حیات کا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کرنا تھا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور ہم سمجھتے ہیں عبادت صرف نماز ہے، زندگی ہر ووٹ اگر جو اللہ کی فرما برداری کے اوپر چل پڑے وہ ساری عبادت ہے۔ بندہ تو ہر حال میں فرما برداری کرتے ہوئے اللہ سے نیکیاں وصول کر رہا ہے۔ تو جو چیزیں ہماری توبہ کے اندر، ہماری جو ہے نا وہ تبدیلی کے اندر، راہ کے اندر رکاوٹ ہوتی ہیں، میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو میری آبزرویشن ہے، جو میں نے قریب سے دیکھا ہے جن چیزوں کو، کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں بدلنے نہیں دیتی، اس میں کچھ کا تذکرہ ہم اپنے وقت کے اندر کریں گے۔ اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ انسان کی زندگی میں آتی ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ مجھے بدلنے نہیں دے رہی، کہ اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برکھا برس رہی ہے اور لیکن میں وہاں پر اسٹل کھڑا ہوں۔ رمضان مبارک کے اندر اتنے لوگوں کے آپ اسلاف اور رمضان، آپ یہ موضوع اٹھا کے دیکھیے کتابوں کے اندر لکھا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا 15 سے 16 عالم ایسے بزرگ جو جنہیں اسلاف کہتے ہیں، امام کے نام سے جانتے ہیں، وہ آخری 10 راتوں کے اندر اتنا اہتمام کرتے، 100 دینار کا جو ہے نا وہ ایک جوڑا ہے، امام ابن رجب بیان کرتے ہیں کہ وہ صرف ان راتوں کے اندر پہنا کرتے تھے جن راتوں کے اندر انہیں لیلۃ القدر کی جستجو میں جاگنا ہوتا، باقی پورا سال نہیں پہنتے، نہاتے تھے، غسل کرتے، اللہ کے سامنے جاتے۔ تو لیلۃ القدر میں کیا تلاش کرنا ہے؟ یہی تلاش کرنا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سکھلائی یہی ہے۔ صحابہ اکرام کا یہ نظریہ ہوتا تھا کہ اس دنیا سے تب تک مرنا نہیں ہے، یعنی کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو راضی کیے بغیر نہیں مرنا، مرنا ہی تب ہے جس حالت میں اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھنا اسلام پر زندہ رکھنا، جب موت دینا تو ہمیں اس حالت میں موت دینا کہ ہم تمہارے فرما بردار ہوں۔ یہ جمعے میں پڑھے جانے والی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ کہہ رہے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اتنا تقوی اختیار کرو جتنا اللہ سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اب ہم سب کو پتہ ہے اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس موقع تک تمہیں جو ہے نا وہ موت نہ آئے، جب اس وقت موت آئے جب تم حقیقی مسلمان بن چکے ہو، حقیقی مسلمان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو انصار صحابہ ہیں نا مدینے میں، جب آپ ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر جو لوگ مسلمان تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اس قربانیوں کے بدلے آج تک کچھ نہیں مانگا تھا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، انہوں نے کچھ نہیں مانگا تھا اس وقت تک جب تک یہ واقعہ جو پیش نہیں آیا۔ پہلا کام تھا دنیا کا، دنیاوی کام جو انہیں پیش آیا پہلا، اس سے پہلے کبھی کچھ مطالبہ نہیں کیا، پہلا مطالبہ کرنے جا رہے ہیں۔ چھوٹا سا وفد بنایا، مسجد نبوی آ گئے، اب وہاں پر آ کر جو ہے نا وہ جھجک رہے ہیں، آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مربی ہیں دنیا کے سب سے بڑے، آپ نے ایک سلطنت قائم کی ہے جس نے پوری دنیا میں جھنڈے گاڑے ہیں، آپ ایک کامیاب مبلغ رہے ہیں، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے سب سے بڑے جو ہے نا وہ پیغمبر رسول ہیں۔ آپ نے اپنے صحابہ کے، اپنے شاگردوں کے چہرے پڑھ لیے،
مختصر جی آپ نے ان سے ان کی بات کرنے سے پہلے کہہ دیا کہ آپ جو بھی آج مانگو گے نا آپ کو مل جائے گا۔ اب وہ لوگ چپ ہو گئے کہ ہم جو ایک کام لینے آئے تھے گزارش کرنی تھی، آرڈر تھوڑی کرنا تھا۔ اب اللہ کے نبی نے گارنٹی دے دی۔ ان میں سے جو سب سے چھوٹی عمر کا تھا نا، اس نے کہا جی ہم جو ہے نا وہ الگ سے تھوڑا سا مشورہ کر لیتے ہیں، الگ سے جا کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے کہا سوچ لو، جو بھی مانگو گے وہ دوں گا، جو بھی مانگو گے۔ اب یہ گارنٹی لکھ دی گئی ہے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، جو چھوٹی عمر کا تھا نا، جو سب سے ان میں اس وفد میں، اس نے کہا کہ ہم دنیا کی چیز مانگنے آئے تھے کہ تھوڑا سا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کو یہاں سے چشمہ جاری فرما دے۔ اللہ کی تو ساری قدرت اللہ کی ہے، ہم باہر سے پانی لے جاتے ہیں، ہمارے ملازم ہمارے غلام تھک جاتے ہیں، ہمارے بغات مدینے میں اندر ہیں، باہر نہیں ہے، تو پانی کا تو بڑا مسئلہ ہے، چھوٹا سا کام ہے، آپ دعا کیجئے مالک آپ کے حکم پر چاند سورج کو توڑ دے۔ یہ زمین کیا چیز ہے، اس میں ایک پانی نکالنا کیا چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ چھوٹی عمر کا بچہ ان میں سے کہنے لگا یہ دنیا کے کام مشکلیں تو برداشت ہو جائیں گی، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیے کہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ سے یہ سفارش کر دیں۔ تو ان کو کیا پڑی تھی جنت کی بشارت لینے کے بعد بھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بڑی جو ہے نا وہ ایک ان کو فرمائش ہے، ان کے پاس موقع ہے، اور پھر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے دعا کر دیجیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہم اغفر لی انصار، آپ نے کسی بندے کا نام نہیں لیا، اے اللہ سارے انصار کو معاف کر، جتنے بھی انصاری سب کو معاف کر دے، ولی ابناء الانصار، اللہ انصار کے بیٹوں کو معاف کر دے، ولی ابناء الانصار، اے اللہ انصار کے پوتوں کو معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول غلام ہمارے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، ہمارے غلاموں کے لیے بھی اللہ کے ہم جو ہے نا وہ معافی مانگ لیجیے، ہم سے سفارش کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، والی موالین الانصار، اے اللہ انصار کے غلاموں کو بھی معاف کر۔ یعنی کہ مغفرت اور توبہ کی اتنی اہمیت ہے، کس نے سکھائی ان کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کو موت نہیں آنی چاہیے اس وقت تک جب تک کہ اللہ آپ پر راضی نہ ہو جائے۔ اور توبہ وہ ہوتی ہے میرے بھائیوں، یہ دل گواہی دیتا ہے کہ معافی ہو چکی ہے، یہ دل گواہی دیتا ہے، ایسی ہوتی ہے توبہ۔ سب سے پہلی جو توبہ کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہے، انسان کہتا ہے جی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ انسان کو خود کو پتہ ہوتا ہے اس نے بڑے بڑے گناہ کیے، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ تو میرے بھائیوں عمر بن عاص ایک صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، کافر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مسلمان ہونے کے لیے، کہا اللہ کے رسول مسلمان ہونا چاہتا ہوں، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے۔ تو آپ نے نا ہاتھ آگے ایسے بڑھا دیا، کہا میرے ہاتھ پر بیعت کرو، کلمہ پڑھاؤں۔ انہوں نے ایسے ہاتھ آگے کرنے لگے نا تو ہاتھ پیچھے کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے قریب آیا تو ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کہا عمر کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول پہلے ایک وضاحت چاہیے۔ کیا وضاحت ہے؟ کہا میں نے جو ہے نا وہ زندگی میں بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا، کیا اللہ وہ سب پر قلم پھیر دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ معاف کر دے گا۔ کہا نہیں، ایک گناہ ایسا ہے کہ مجھے ابھی بھی کھٹک رہا ہے، آپ مجھے وہ بتائیں کہ وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ کہا کون سا گناہ ہے؟ انہوں نے زمانہ جاہلیت کے اندر اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا تھا، اپنی بیٹی کو جو ہے نا وہ اپنا جو ہے نا وہ چھوٹی سی تھی، اسے نہ زندہ دفن کر دیا جیسے عرب لوگ کرتے تھے۔ قریش مکہ والے بیٹیوں کو بدنامی، عجیب سا جن کے ان کا کنسیپٹ تھا جو اسلام نے آ کر ختم کیا۔ تو میں نے کہتے ہیں وہ لمبا ایک قصہ ہے، وہ سناتے ہیں جی میں نے اتنی دردناک جو ہے نا وہ حالت کے اندر اسے زندہ درگور کر دیا، زندہ کے اوپر میں نے مٹی ڈالی اسے اندر پھینک کر، کیا اللہ میرا یہ بھی گناہ معاف کر دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر الاسلام یہدم ما کان قبلہ، عمر میں گارنٹی دے رہا ہوں تو توبہ کر، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں پر قلم پھیر دے گا، سارے گناہ، یہ بھی اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ 100 آدمیوں کا قاتل تھا، 199 اس نے کر دیے تھے۔ راہب کے پاس گیا یہودی، اس نے کہا اللہ کے پاس معافی ہے، اس نے کہا قاضی معافی ہے، اس نے پکڑا، اس نے اس کی بھی چھری پھیر دی، چل لگے تم ہی جا۔ وہ جا رہا ہے، آپ کو کسی نے کہا جی وہ فلاں بستی ہے نا وہ اس میں بڑے نیک لوگ رہتے ہیں، اچھا مشورہ دیں گے۔ اب وہ توبہ کی نیت سے صرف جا رہا ہے اس بستی کی طرف، رستے میں موت آ گئی، دونوں فرشتے آگے جہنم کے بھی جنت میں، ایک میں ہاتھ میں روس جو ہے نا وہ پیک کرنے کے لیے مخملی جو ہے چادریں ہیں جنت کی، ایک کے ہاتھ میں کانٹے دار ہیں جہنم کے جو دروگے ہیں، دونوں بحث کر رہے ہیں یہ ہماری روح ہے، وہ کہے جی ہماری روح ہے۔ اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کرواتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ سے فیصلہ آیا کہ جس چیز جو ہے نا وہ جس طرف
ایک تو ہے نا جس طرح میں جا رہا ہوں، اگر نیکی کی طرف، اس نیک بستی کی طرف زیادہ قدم چل رہی ہے تو روح تمہاری، اگر کم قدم ہے تو روح تو آپ کی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا وہ مزید اس طرف ہوگی جس طرف اس نے قدم کو چلایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس نیت کے اوپر صرف، اب خالص نیت ہے نا کہ اب دل کی دنیا بدلنی ہے چاہے جو مرضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، اب نیکی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، جنت کے فرشتے اس کو لے گئے۔ بہت سے ایسے معاملات ہیں، بہت سے ایسے جو ہے نا وہ چیزیں ہیں، انسان یہ سوچے اللہ معاف کر دے گا، اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کفار مکہ کا پیغام لے کر کچھ ایسے بڑے قریش کے سردار مسلمان ہونا چاہتے ہیں، عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ پوچھ کے ہو جو ہم نے جتنے بھی کانٹ کیے ہیں آپ کو سب پتہ ہے، سارے معاف ہو جائیں گے۔ کہاں سب معاف ہو، نیت صاف کے ساتھ آنا، ارادہ کر کے آنا ہے کہ اللہ آج کے بعد ایسے نہیں کرتا۔ دوسری وہ چیز ہے جو ہمیں بدلنے نہیں دیتی، وہ یہ ہے جی اکثریت تو ہے نا وہ یہی کام کر رہی ہے جو ہم کر رہے ہیں، اکثریت تو ایسے ہی کرتی ہے جی کہ سارا جہان ہی پٹھے کام کرتا ہے ویسے بکھرے کر رہے ہیں۔ یہ چیز انسان کی توبہ کے اندر بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب الزہد کے اندر یہ واقعہ نقل کیا اور صحیح سند کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بازار کے اندر کھڑے اور ایک بندہ اونچی اونچی صدائیں لگا رہا ہے، اے اللہ مجھے اپنے جو ہے نا وہ تھوڑے لوگوں میں شامل کر لے، اے اللہ مجھے اپنے تھوڑے لوگوں میں شامل کر لے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ قریب گیا کہ یہ کون سی دعا ہے اللہ مجھے اپنے تھوڑے لوگوں میں شامل کر لے؟ کہا اکثر لوگوں میں شامل نہیں ہونا۔ کہا کیوں؟ کہا قرآن مجید نہیں پڑھا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ لکھا ہوا ہے اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت جو ہے نا وہ اکثریت جانتی نہیں ہے، جاہل ہے۔ اکثر الناس لا یفقہون، اکثر جو ہے نا وہ چیزوں کو سمجھتی نہیں، اکثریت فاسق لوگ ہیں، اکثریت بے ایمان ہے، اکثرہم یجہلون، اکثریت جاہل ہے۔ یہ قرآن مجید کے سارے الفاظ۔ فہم معرضون، اکثریت جو ہے نا وہ منہ پھیر لیتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تھوڑوں کے لیے کیا کہا ہے؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، اور تھوڑے ہیں جو رب کی جو ہے نا وہ عبادت کا حق ادا کرتے ہیں، اور تھوڑے ہیں جو شکر گزار بندے، اور تھوڑے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر صحیح طور پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدأ الاسلام غریباً، جب اسلام کی ابتدا ہوئی تھی تو بالکل تھوڑے لوگ تھے جو اسلام کے ساتھ چلنے والے تھے، مخلص تھے، اسلام کو ہر مشقت جو ہے نا وہ برداشت کر کے اسلام کے ساتھ کھڑے ہونے والے تھے۔ وَهُوَ سَيَعُودُ غَرِيبًا، اور جب اسلام لوٹ کر اللہ کی طرف واپس جائے گا تو اس وقت بھی مخلص اور صحیح طور پر ایمان والے تھوڑے لوگ رہ جائیں گے۔ وَطُوبَى لِمَنْ غُرَبَا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ خوشخبری لے لو آج ہی جو یہ تھوڑے لوگ ہیں، یہ مراد تھوڑے وہ ہیں جو اکثریت کے مقابلے میں تھوڑے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سن کر کہنے لگے اے عمر تجھے تو قرآن کا فہم ہی نہیں، یعنی کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تھوڑے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اسلام پر منوان عمل کرنے والے، اسلام پر کھڑے ہو کر جو ہے نا وہ صحیح معنوں پر، دنیا کے اوقات ہے، دنیا کی اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکھی کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ ایک کافر کو پانی کا گھونٹ نہ دیتا، کہ جو رب کی بندگی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے کیوں کھلائے پلائے۔ آزمائش ہے دنیا، کوئی زیادہ گرا ہوا کم گرا ہوا ہے، تو یہ چیز یہ کہ جو اکثریت ایسے کر رہی ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اکثریت کے مقابلے میں جو ہے نا وہ اس چیز پر کھڑے ہو، جیسے مسلمان کھڑے ہوئے تھے مکہ کے اندر، کتنی اکثریت تھی، کتنے لوگ تھے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورہ انفال اٹھا کے دیکھیے، اس پوری آیت کا ترجمہ اس کا پس منظر پہچانیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یاد کرو پیغمبر، ان لوگوں کو یاد کرو جو مدینے میں اب خوشحال ہے، یاد کرو اس وقت کو جب مکہ میں تم تھوڑے تھے، تم کمزور تھے، اس حد تک کمزور تھے کہ تم ڈرتے تھے کہ اللہ یہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں۔ پرندہ ہوتا ہے، اللہ نے مثال دی ہے، پرندہ ہوتا ہے کس چیز کو اٹھا پاتا ہے؟ جو بالکل تھوڑے وزن کی ہوتی ہے۔ تمہاری اتنی حیثیت تھی کہ جیسے ایک پرندے کے سامنے تنکے کی حیثیت ہوتی ہے، اٹھا کے لے جائیں تمہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رہنے کو جگہ دی مدینہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوت دی کہ دوسرے سال تم نے ان کا تختہ پلٹ کے رکھ دیا غزوہ بدر کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پکیزہ رزق دیا، بیٹے جو ہے نا وہ فوج اور بغات کی صورت میں، لعلکم تشکرون، کس لیے سارا کچھ کیا کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن گئے۔ جب ساری نعمتیں کھانے کے بعد بھی تم نافرمانی کرو، اس کام کا فائدہ۔
اکثریت کس طرف ہے یہ نہیں دیکھنا چاہیے، قلیل کس طرف، یعنی کہ یہ لازمی نہیں کہ اکثریت حق پر نہیں ہو سکتی. یہ نہیں بہانہ بنانا چاہیے کہ سارے لوگ گناہ کر رہے ہیں تو میں بھی بچ کرتا نا جی، میں کہڑا پچھانے جانا. اللہ کو سب پتہ ہے. وما کان ربک نسیا ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. ایک ذرے پر بھی نیکی، ایک ذرہ پر بھی گناہ اللہ تعالیٰ نکال کر سامنے لے آئیں گے روز قیامت. تیسری یہ چیز انسان سمجھتا ہے کہ یار ایک تو نا اگر میں بدل گیا میرے کو تو سارا کچھ چھوٹ جانا، میرے دوست، میرے احباب، میرے رشتہ دار اگر گل ہے اے مسیتڑ ہو گیا، اینو تے حلال حرام دی پئی رہندی، ہر کام چ جڑا جی سنت نو لے آندا، ہر کام چ قرآن و حدیث نو لے آندا. بھائی ٹھیک ہے جی اینو سائڈ تے رکھو. آج کل ہمیں یہ سامنا نہیں ہے، اندر تے گل کرنی فضول ہے، مولوی یا کدھروں آ گیا سلام کتے ہور جا کے چاڑے. کیا ان باتوں کا آج ہمارے سامنا نہیں ہے؟ ہمیں لوگ ڈرتے ہیں جی کوئی نہیں ہے جی، خاندان ہے جی کرن دیو بیچی سارا کچھ، کوئی نہیں ہے جی ویکھنا پیندا جی سارا کچھ، کوئی نہیں ہے جی. یہ ہم نہیں کہتے. جائیے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ پڑھ کے دیکھیے. پہلے مصعب بن عمیر کی اسلام لانے سے پہلے کی زندگی لازمی پڑھنی، پہلے وہ پڑھنی ہے جس کی میں ایک آپ کو بات سناتا ہوں. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ مصعب جس گلی سے گزر جاتا، اب میں یہاں پر ہوں، باہر گلی ہے، وہاں سے مصعب گزر گیا ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے مصعب کو جاتے ہوئے. اس کے بعد کوئی باہر اسی گلی میں جاتا نا تو وہاں سے آ رہی ہوئی خوشبو کو سونگھ کر بتا دیتا تھا کہ اس رستے سے مصعب گزر کے گیا. ایک مرتبہ وہ خود کہتے ہیں کہ جب تک میں نے اسلام نہیں لایا تھا، ایک مرتبہ جو میں پوشاک پہن لیتا تھا، میری دوبارہ اس وقت تک کبھی مجھے ضرورت نہیں پڑی کہ میں دوبارہ وہی پوشاک پہنوں. وہ مکہ کا شہزادہ، اللہ نے اسلام کی دولت دی ہے نا، اکیلے ہی رہ جانا تیرا. ماں نے کہا ادھر لے آ ساری یاشیاں، پیسے ساڈے سے جائیں گے اندر پیچھے، سارا کچھ لے لیا. نبی علیہ السلام نے مصعب کو دیکھا، آپ رو پڑے ہیں کہ یہ وہ شہزادہ ہے جو سب کچھ میری خاطر، اللہ کی خاطر چھوڑ کے آ گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا مصعب میں وعدہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں ان لباسوں کے بدلے جنت کا لباس ضرور پہنائے گا. یہ سارا کچھ چھوڑ دیا، کسی نے پرواہ کی ہے. عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ، سب کچھ چھین لیا، بیوی بچہ، مالدار، وہ جو مکہ میں بھی مالدار تھا سب کچھ چھوڑ کے مدینہ آ گیا. ازار بند بھی پوری نہیں تھی جسم کے اوپر سطر ڈانپنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر استقبال کیا. عبد الرحمن گھبرانا نہیں، اگر چھوڑ آئے ہو سب کچھ میں وعدہ کرتا ہوں اللہ سب کچھ لٹا دے. 10 سے 12 سال گزرے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے. جائیے تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ وہ عبد الرحمن بن عوف اس وقت دنیا کا سب سے بڑا تاجر تھا، دنیا کا سب سے بڑا تاجر. اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہوئی ہیں. کتنے ایسے قصے ہیں، انسان اگر چیز کر لو، میں جی وہ دوست یار چھوٹ جائیں گے، آج جن کے ساتھ میں رنگ رلیاں مناتا ہوں، کل کو میں داڑھی وغیرہ رکھ کے نماز پڑھوں گا، اپنے آپ کو شریعت کے جو ہے نا وہ دامن میں گھیر لوں گا تو لوگ مجھے چھوڑ دیں گے. چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ نئے ساتھی دے دے گا. عبد الرحمن پہلے کن لوگوں میں ہوتا تھا، مصعب پہلے کن لوگوں میں ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، جنت کے شہزادوں میں لا کر کھڑا کر دیا. پھر ابو بکر عمر یار بنے، عثمان و علی رضی اللہ عنہ یار بنے، حسن و حسین کی جو ہے نا رفاقت میسر آئی رضی اللہ عنہ. کتنے لوگ، ابو طلحہ، سعد، سعید، ابو عبیدہ، عبد الرحمن، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے آپس میں پورا گلدستہ بنا دیا جنتی لوگوں کا. پھر کتنے اچھے لوگوں کا ساتھ میسر ہوا. تو یہ سوچنا کہ میں اکیلا رہ جاؤں گا یہ بری چیز ہے. اس کے بعد لوگوں کو میسر ہو، جو کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو گناہ میں لذت ہے نا وہ نیکیوں میں کہاں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس لیول کی نیکی کرتے نہیں. مجھ سے ایک بندے نے پوچھا جی ہم جب کوئی بیان سن رہے ہوتے ہیں، کوئی تقریر سن رہے ہوتے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، جمعے کے اندر ہمیں نیند آنا شروع ہوتی ہے، حالانکہ وہ نیک کام ہے. جب کسی موسیقی کے محفل میں ہوتے ہیں، ناچ گانے کے اندر ہوتے ہیں، ساری رات ہو جاتے، نیند نہیں آتی. ہماری استاد محترم نے وہ جواب دیا تھا، میں نے وہی اس کو دے دی کہ میری بات یہ یاد رکھی کہ بھائی آج تک کسی کو کانٹوں کے اوپر نیند نہیں آئی، ہمیشہ ریشم کے اوپر ہی سب کو نیند آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ من کن فی وجد حلاوۃ الایمان، کہ 3 ایسی چیزیں انسان اپنے اندر لے آئے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت محسوس کروا دے گا، ایمان کی مٹھاس وہ چکھ لے گا. پہلی یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اسے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہو جائے. ہے ہمیں محبوب؟ ہمیں ہے محبوب؟ کیا میں اپنے گریبان میں جھانک کر صرف ایک سوال کا جواب دے دوں، کیا مجھے اللہ اور اس کا رسول دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اگر نہیں ہے تو نیکی کیا لذت دے گی؟ کس طرح اپنے آپ کو تبدیل کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے یا نفرت کرے، صرف اللہ کے لیے کرے. ہماری محبتیں، ہماری نفرتیں اللہ کے لیے.
غور کیجیے اپنے گریبانوں پر جھانکیے، کیوں نہیں ہم تبدیل ہو رہے؟ کون سی چیز ہے ہم اس طرف نہیں لے کے جا رہی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے مہمان بن سکیں؟ ہمارا دل گواہی دے کہ اب موت جو آئے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کیسے پروانے ہمارے دل گواہی دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیسری چیز وہ ہے کہ وہ گناہ کرنے سے ایسے گھبرائے، ایسے پیچھے بھاگے جیسے کہ وہ آگ میں داخل ہونے سے پیچھے بھاگتا ہے۔ یہ تین چیزیں جس کے اندر آ جائیں تو میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گواہی ہے، جیسے آپ کا نام مبارک ہے، جیسے آپ کی ذات مبارک، ایسے آپ کا ایک ایک لفظ مبارک ہے، ایک ایک لفظ حق و سچ ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر لے گا۔ لوگوں نے نہیں محسوس کی؟ عثمان بن عفان ہیں، خالد بن ولید ہیں، علی بن مرتضیٰ ہیں، عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ، کتنے ایسے صحابہ ان کے واقعے اٹھا کے دیکھیے، کس چیز نے ان کو اپنی جانیں اللہ کے راستے میں دینے پر مجبور کیا؟ یہ حلاوت ایمان تھی، وہ ایمان کی مٹھاس سے ان کے اندر آ گئی اور مجبور کر دیا۔ تو یہ چیز یہ جی نیکیوں میں مزہ نہیں آتا، برائیوں میں نہیں، نیکیاں وہ لیول کی تو وہ کرے نا، اس لیول پر آ کے خشوع خضوع کی نماز پڑھے، اللہ قسم جتنا مزہ آتا ہے اس چیز کا ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ داؤد غزنوی رحمہ اللہ بے بر صغیر کے ایک عالم پاکستان میں وہ فوت ہوئے، لاہور کے اندر ان کی مسجد تھی، ان کے بارے میں ان کا بیٹا بتاتا ہے ابو بکر غزنوی رحمہ اللہ، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز ہو رہی ہے، سردیاں تھی غالباً تو وہ سین کا تذکرہ کرتے ہیں کہ سین میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، بارش ہونے لگ گئی، 20 منٹ کے بعد میرے والد صاحب کو پتہ چلا کہ بارش ہو رہی ہے تو انہوں نے نماز مکمل کی۔ 20 منٹ کے بعد، یہ کوئی صحابہ کی میں بات نہیں کر رہا، پاکستان کے عالم گزرے، اس طرح کے میں کتنے ایسے عالم بتا دیتا ہوں، ہم تو کسی خیت کی مولی نہیں، ہم تو خود اتنے گناہ گار ہیں، میں ان لوگوں کا بتاتا ہوں وہ یہاں سے ہیں، اتنے اللہ کے قریب تھے وہ، کیوں نہیں مزہ آتا نیکیوں میں؟ بڑا مزہ آتا ہے نیکیوں میں، ہم اللہ کو اتنا محبت تو کریں، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شرط رکھی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اس کے لیے نہ ہو، ہمیں یہاں پر اللہ سے بڑھ کر سارے ہی ہیں، اللہ سے بڑھ کر سارے ہیں، میں خود ہوں، میرے دوست ہیں، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرا سب کچھ اللہ سے بڑھ کر مجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اتنی عظمت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں جی لو جی میں کیویں ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کو تو یہ بات ہی نہیں تھی کیویں ہو سکتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، آپ جو وہ تھا نا اپنے مکہ کے اوپر جو فتح مکہ پر جانا تھا لشکر وہاں لے کر، ایک صحابی نے کیا کیا اس نیت کے ساتھ، یہ اللہ نے خود ان کی نیت بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، کہا کہ آپ جنگ کی تیاری کر لو، ہم نے آپ پر حملہ بولنا ہے۔ ایک عورت کو دیا، وہ عورت مکہ کی تھی، اس کو دے دیا، اللہ نے وہی نازل کی اس عورت کو پکڑو، سارا پلان چوپڑ ہو جائے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ اس عورت سے خط واپس لے کے آؤ، اسے کہنا کچھ نہیں، اسے رستے میں روک لیا، کہا اپنے بیگ سے جو خط ہے نا تمہارے پاس وہ نکال کر دے دو، کہا میرے پاس تو کچھ نہیں، میری تلاشی لے لو، 2-3 دفعہ کہا نہیں، کہا اس کے سامان کی تلاشی لو، سامان کی تلاشی نہیں، کچھ نہیں نکلا۔ ساتھی جو ساتھ تھے نا وہ کہنے لگے آؤ چلتے ہیں، کہہ دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خط نہیں ملا، سچ بات یہ۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ نے وہ ایمان سکھلایا وہاں پر کھڑے ہو کر کہ نہیں میں واپس نہیں جاؤں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس کے پاس خط ہے تو اس کے پاس خط ضرور ہے، میں لے کے جاؤں گا، چاہے ہمارے ساتھ ہم سے نہ نکلے لیکن ہے اس کے پاس خط۔ عورت نے یہ بات سنی، اس وجاہت کے ساتھ اس نے اپنی یہ جو بال اس کو کھولی گانٹ اور اس سے خط نکال کر دے دی، علی رضی اللہ واپس لیے۔ وہ ایمان وہ یقین جب آ جائے گا شریعت کے اوپر اللہ کی رحمتیں برسنے شروع ہو جائیں، ہمارے اندر وہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ حلاوت ایمان کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر نظارے کروائیں گے ہر چیز کے۔ 5ویں اور آخری مختصر بات یہ، ہمارا ٹائم ختم ہو گیا، کسی بھی چیز کا ہم یہ سمجھتے کہ یار میں آج یہ گناہ کر رہا ہوں، کیا میں یہ بدلوں گا تو کیا مجھے لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ یار میں فلاں گناہ کرتا تھا میں نے چھوڑ دیا، ساری دنیا میں مجھے بتانا پڑے گا؟ اعتراف نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ جاؤ لوگوں کو سامنے بتاؤ کہ میں اتنا جو ہے نا وہ اتنا گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، اب میں مغفرت کی طرف جا رہا ہوں، ضرورت نہیں بتانے، صرف اللہ کو بتا دو۔ میں ایک چھوٹی سی مثال، اور بھی بہت سی، موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے، ان کی جو بارش مانگنے والا وہ بندے، کس نے بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون سا گناہ کرتا، بعد میں بھی نہیں پوچھا، پہلے بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا موسیٰ کام میں بتا دے کہ میں وہ گناہ گار ہوں، میں یہ گناہ کرتا تھا، امت والوں کو بتا دو کہ یہ گناہ نہیں کرنا، بندہ منحوس ہو جاتا ہے، نہیں کہا۔ اس نے دل ہی دل میں پتہ نہیں اللہ سے کیا کہا ہوگا، لیکن جس اس نے سیکنڈوں کے اندر اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی، سیکنڈوں کے اندر اللہ کے سامنے اعتراف کر لیا۔ یہ چیزیں اللہ مجھے معاف کر دے گا، اللہ ضرور معاف کرے،
نیت کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے لیے توبہ کریں، اللہ معاف کر دے۔ دوسری چیز، اکثریت ایسے کر رہی، اکثریت کرنا تو اکثریت آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ نے اکثریت سے نہیں پوچھنا۔ پہلا سپارہ بالکل آخری آئے پہلے پارے کی، جیسے سیقول صفا دوسرا شروع ہو رہا ہے، پہلا سپارہ آخری ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألن عما کانوا یعملون۔ اللہ کہہ رہے ہیں آپ سے نہیں پوچھا جانا کہ آپ سے پہلوں نے کیا کیا تھا، آپ سے وہ پوچھا جائے گا کہ آپ بتاؤ آپ کیا لے کے آئے ہو۔ ویسے کرتے نہیں، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے یہ کر دیا، آپ اپنے عمل کرو نا۔ ہر کسی سے اس کے بارے میں پوچھا جائے اس نے کیا کیا، اکثریت کی طرف نہ جائیں۔ آپ ڈٹ کے کہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح کے اندر لکھتے ہیں کہ جب مجھے پتا چلا نا کہ غیبت کرنا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، میں اس دن سے لے کر آج اپنے شاگردوں کو تمہیں پڑھا رہا ہوں، اور مرنے تک، مرنے کے بعد بھی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ سکوں گا، اے اللہ جب مجھے پتا چلا ہے، نبی کی حدیث مجھ تک پہنچی ہے، تب سے لے کر اپنی پوری زندگی تک میں نے کبھی غیبت نہیں کی۔ کتنا بڑا دعویٰ ہے، میں نہیں کر سکتا یہ دعویٰ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ تو نیک لوگ ہیں، میں نہیں کر سکتا کہ میں غیبت نہیں مجھ سے کبھی ہوں۔ تو وہ بندہ اکثریت تھی نا غیبت کرنے والی، وہ کہ اللہ سامنے کھڑا ہو کر کے میں کہوں گا انشاءاللہ، آج بھی لکھا ہے صحیح بخاری کے اندر، پڑھ لے جا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہوں گا اے اللہ میں نے جب تیرا فرمان سنا میں نے اس کے بعد کبھی غیبت نہیں۔ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہیے گا اے اللہ میں اس وقت یہ گناہ نہیں کرتا تھا جب یہ گناہ بدتمیزی، طوفان بدتمیزی شروع ہو چکا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ میں اکیلا رہ جاؤں، اکیلا نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ مجلسیں بدل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خیال بدل دیتا ہے، ساتھی بدل دیتا ہے، نیک ساتھی دے دیتا ہے، جن کی صحبت کے بعد آپ کو قیامت والے دن یہ نہیں کہنا پڑے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتے ہیں کہ جو بندے کو اس کے دوست نے، اس کے ساتھیوں نے گناہ میں ملوث رکھا ہوگا نا، اور وہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے کہے گا اے کاش میں اس بندے کو جو ہے نا وہ دوست نہ پکڑتا، اس بندے کو دوست نہ بناتا کہ اس بندے نے ہمیشہ مجھے گناہوں میں لائے رکھا۔ وہ دوست اپنائیے کہ جو آپ کو نیکی کی طرف لے کے جائے۔ اکیلے رہنے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ دیر کے بعد اچھے ساتھی مہیا کر دے، اس کے بعد ایمان کی حلاوت نہیں آتی کہ نیکیاں، وہ دل نہیں جانتا نیکیاں، تو نیکی اس طرح کریں جس طرح اللہ نے کرنے کا حکم دیا۔ پانچویں چیز ہے کہ میں کیا لوگوں کو بتاؤں کہ میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیے، نماز پڑھیے، اچھا سا وضو کیجئے، 2 رکعت نماز کی نیت کیجئے، نماز اسی طرح صلاۃ الاستغفار کی کہ میں توبہ کی نیت سے یہ نماز پڑھ رہا ہوں، تحیات ہو جائے، اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھائیے، اللہ کے سامنے وہ سارے گناہ رکھ لیجیے، اللہ مجھے یہ بھی گناہ کیا، میں نے یہ بھی کیا، معاف کر دے، آج کے بعد یہ گناہ نہیں کرتا۔ رمضان رحمتوں کا در ہے، یہ رحمتوں کو پھیلائے ہوئے رحمتیں لٹا رہا ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ اس رمضان کے مقصد کو، توبہ کو ضرور اپنائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مغفرت کروانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گناہ بخشوانے کی توفیق عطا فرما دے کہ یہ رمضان جب اسیم اپنی بہاروں کے ساتھ اللہ کے پاس واپس جائے تو ہم اس حالت میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں پر قلم پھیر دی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔